اچھا جناب، اب ہمارے پاس محمد فاروق صاحب، جی فاروق السلام صاحب، علیکم. علیکم السلام السلام، علیکم کیا حال چال ورحمۃ ہے؟ اللہ. خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے بھائی؟ ہاں جی، اللہ کا شکر ہے. آپ سے نا لاسٹ ٹائم جب بات ہوئی تھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آپ کو آپ نے کہا کہ آپ نا مجھے وہ لسٹ آف علماء بھیجیں گے جو آپ ویلڈ سمجھتے ہیں، شیعہ علماء. ویلڈ سمجھتا ہوں، ہاں شیخ جی، صدوق رحمۃ اللہ علیہ ہے، شیخ بلینی رحمۃ اللہ علیہ ہے، بہت سارے علماء ہیں، تو وہی میں پوچھ رہا تھا کہ کون کون سے علماء بہت اگر سارے علماء. آپ کی طرف سے کچھ لسٹ بھیج شیعہ سکتے ہیں تاکہ محدثین، ہم. شیعہ محدثین سب کے سب ویلڈ ہیں، باقر مجلسی، محمد تقی مجلسی، فیض کاشانی، ٹھیک ہے، شیخ حر کمپلیٹ لسٹ عامری. ہے آپ کا؟ بھائی لسٹ بہت زیادہ ہے، اس کا لسٹ نہیں بنتا بھائی، ان چیزوں کا لسٹ کہاں اوکے، بنتا ٹھیک ہے. ہے، علماء کی کوئی محدود عدد ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. میں کلاسیکل اسکالرس کے پوچھ رہا تھا لیکن ٹھیک ہے، وہ بھی صحیح ہے. اور دوسری بات ہے کہ میرے پاس نا کچھ ڈیبیٹ پروٹوکالس ہیں جو ہم نے کافی مرتبہ انٹرفیتھ گروپ کے ساتھ پائلٹ کی ہیں، اور وہ میں نے چیٹ پہ شیئر کی. اگر آپ اس کو تھوڑا ریویو کر لیں جب وقت ملے ٹھیک ہے انشاءاللہ بھائی، تو کافی افیکٹو ہے. ٹھیک ہے. تیسری بات، آپ کی ایک گفتگو ہو رہی تھی محمد علی مرزا انجینئر صاحب کی اسٹوڈنٹ کے ساتھ، ہوں، اور آپ نے کہا تھا کہ قرآن کو جو ہے نا، انہوں نے کہا کہ قرآن امام ہے. یہ بالکل ہوں، ہوں، بیوقوفانہ بات ہے. قرآن یعنی ایک دکان تک نہیں چلا سکتا، اس کو ہوں، ہوں، بٹھا دو تو کہاں پوری یعنی ہم پوری امت کو کی امام بنے گا. تو اسی موضوع پہ لاسٹ ٹائم میں نے آپ سے پوچھا تھا 12 امام کے بارے میں. تو اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا امام بن سکتا ہے تو وہ بھی کیسے ہمیں، یعنی وہ بھی کیسے کچھ کر سکتے ہیں ہمارے لیے؟ جو قرآن اگر نہیں کر سکتا کچھ بھی تو پھر 12 ایمان غیبت سے کیسے کر سکتے ہیں کچھ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ کیا 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 کیا؟ زندگی میں یا وفات کے بعد؟ آپ کا امام ہے بھی پیغمبر یا نہیں ہے؟ ہاں، ہم کہہ سکتے ہیں تو بس ان وہی کی جو ان ہدایت کے جو لیے ہمارے قرآن میں ہے تو وہ ہم فالو کرتے ہیں. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہ تھا کہ پوری دنیا میں، ہوں، حلیم، پوری دنیا میں وہ پورے انسانیت کے نبی ہیں، پورے انسان. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ آیت میں بھول گیا، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ پورے لوگوں میں عدالت کا قیام ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے انسانیت میں عدالت کا قیام نہیں کیا. اتنا چھوٹا کام نہیں ہے نا، اس کے لیے ایک پروسیس کی ٹھیک ہے. ضرورت ہے، ایک تدریج کی ضرورت ہے. جب وقت آئے گا تو وہ کریں گے. پہلے بھی میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا نا کہ وہ اپنی امامت کے فرائض کیسے انجام دیتے ہیں. آپ نے سوال کیا تھا، میں نے جواب دیا. اس سوال پہ ہاں، دیکھیں، میں دوبارہ نہیں دہرانا چاہتا. آپ نہیں، میں آپ کی نا دو باتوں آپ کو اگر کمپیئر ٹائم کر رہا ہوں. دیکھیں بھائی، ایک سوال ایک دفعہ اس شخص نے کیا ہے، میں نے اس کا ڈیٹیل سے جواب دیا تھا 10-15 منٹ میں، شاید میں نے لگائے تھے یا 5 منٹ جتنے لگائے تھے نا. اب اسی سوال کو دوبارہ، جیسے میں نے کچھ بولا ہی نہیں، اسی سوال کو آپ دوبارہ دہرا رہے ہیں. یہ سے اچھی بات نہیں، نہیں ہے. وہی سوال نہیں ہے اس لیے وہی کہ وہ سوال میں آپ نے آپ دوبارہ کی. دہرا رہے ہیں. جیسے میں نے جواب دیکھیں، جیسے ایک فریش آدمی ہے، جیسے میں نے اس کو جواب نہیں. آپ اگر اس سوال پہ اعتراض ہے تو اعتراض کر لو بھائی، ٹھیک ہے نا. وہی اعتراض ہی کر رہا تھا میں. اعتراض نہیں کر رہا تھا. آپ نے سوال کیا کہ وہ کیسے امام کیسے ہیں. جب میں نے جواب نہیں، ایک دفعہ دے اعتراض یہ دیا ہے. ہے کہ جب آپ قرآن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں تو پھر امام کیسے کر سکتے ہیں، یہ سوال تھا. تو قرآن آپ سمجھتے ہیں قرآن امام ہے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں، لیکن میں آپ کو اس چیز کو کمپیئر کر رہا ہوں جو آپ نے کہا تو تھا. قرآن امام نہیں ہے نا. شخص امام بن سکتا ہے، شخص امام ہے. میں نے کہہ دیا کہ وہ کیسے انجام بجا لاتے ہیں اور کیسے بچا لائیں گے دنیا کو، عدل سے بھر دیں گے. قرآن نہیں کر سکتا. قرآن سے آپ جہاد کرا دیں، تلوار دے دیں اور آرمی دے دیں کہ بھئی آپ آرمی کو کمان کر لیں، یہ قرآن نہیں کرے گا. اچھا ٹھیک ہے اچھا، نا. تو یعنی شخص آپ کر کہہ رہے ہیں سکتا ہے. آخری زمان کی بات کر رہے ہیں، پھر آخری زمان میں وہ امام بنیں گے. ابھی بھی وہ امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں جو ان پہ واجب ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اچھا لوگوں کے پہچانے بغیر، جیسے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا تفصیل سے، وہ آپ کو سمجھ نہیں آئی. شاید نہیں آئی. نہیں آئی تو دوبارہ دیکھ لیتے نا. پھر جب سمجھ نہیں آئی تو اعتراض کیوں کر رہے ہیں، اس کو دوبارہ سن لیتے. نہیں، میں کہہ رہا ہوں شاید جس طرح آپ نے سمجھایا ہے وہ سمجھ نہیں آئی، لیکن تلوار تو آپ امام کو بھی نہیں پکڑوا سکتے ہیں اس وقت. قرآن کو نہیں پکڑوا سکتے ہیں تو امام کو بھی نہیں پکڑوا سکتے ہیں. تو جو اگزامپلس لیکن آپ دے رہے ہیں وہ یہاں پہ بھی اگر لاگو امام ہوتی ہیں. علیہ السلام اللہ اس کو اذن دے دے، دیکھیں یہ اچھا اچھا، بات معقول ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے کہ قرآن جا کے ایک آرمی کی کمانڈ سنبھال جائے صحیح ہے. یا کلاس روم میں ٹیچر بن جائے، ٹھیک ہے نا. یہ قرآن تو نہیں کر سکتا اس کام کو. قرآن تو ایک صامت چیز ہے، تاقچے ٹھیک میں ہے رکھ دیتے ہیں، ادھر ہے، کوئی اسی نے اٹھا دیا، پڑھ لیا تو پڑھ ٹھیک ہے لیا. کسی نے قرآن کو پڑھ لیا اور غلط تفسیر کی، قرآن نہیں روک سکتا. ٹھیک ہے. کسی نے قرآن پڑھ لی اور قرآن کی صحیح تفسیر کی، قرآن تصدیق نہیں کرے گا کہ اس نے سچ بولا. کسی نے قرآن کو جا کے جلا دے، قرآن نہیں روکے گا بھائی. قرآن یہ کام نہیں کرتا. اللہ کی جانب سے جو امام ہے، دیکھو
جب اللہ اس کو اذن دے گا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، جہاد نہیں کرتے تھے، مدینے میں آئے انہوں نے جہاد شروع کیا. وہ جہاد کر سکتا ہے، وہ ظالم سے حق چھین سکتا ہے مظلوم کے لیے. قرآن کے لیے تو یہ تو تصور ہی نہیں، مفہوم ہی نہیں، یہ کانسیپٹ ہی نہیں. قرآن یہ کام کرے گا کہ ظالم کو روکے گا، ظالم ہے، ٹھیک ہے، یہ تو کر ہی نہیں سکتا. ابھی دیکھیں، ابھی آپ لوگوں کی ہدایت کیسے ہو، دین حق کا بقا کیسے ہو، ٹھیک ہے نا. یہ دین کیسا چلے، دین میں تحریف داخل نہ ہو. قرآن کریم اس مسئلے میں تو ثابت ہے. جتنے فرقے ہیں جتنے، چاہے وہ غالی ہے، چاہے وہ ناصبی ہے، کوئی بھی فرقہ وہ قرآن سے استدلال کرتا ہے. قرآن کا تو منکر کوئی نہیں. لیکن دیکھیں دین حق کا بقا کیسے ہوگا. اگر امام علیہ السلام ظاہر ہوں تو وہ خطبے دیں گے، خود بیان کریں گے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، سیرت یہ ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اور معجزات کے ساتھ بیان کریں گے. اگر وہ پردہ غیبت میں ہیں تو وہ ایسے شرائط فراہم کرے گا، لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن ایسے لوگوں کو وہ توفیق دے گا، ایسے لوگوں کو وہ اپنا وکیل بنائے گا کہ وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے اتمام حجت کریں. وہی باتیں جو امام نے کرنی تھی وہی باتیں وہ لوگوں کو بتائیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ شخص میں اور قرآن میں بڑا فرق ہے. پہلے بھی میں نے آپ کو کہا تھا. ٹھیک ہے. تو لاسٹ آئٹم جو لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ سے بولا تھا کہ میرے پاس دلیل ہے کہ قرآن مکمل ہے، وہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. اب اگر اجازت دیں تو میں اپنا اسکرین شیئر کر کے دکھاؤں آپ کو. بتائیں بھائی بتائیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے میں نے 2 ڈاکیومنٹس تیار کیے ہیں اور اس کا لنک بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا. اس کا یہ مجھے پتا ہے بھائی صاحب، یہ پتا ہے، یہ سب کے سب یہ بارے میں آپ سن لو، بتانے کی ضرورت ہی نہیں. سن لو اب اس کا جواب. ٹھیک ہے، صحیح ہے. آپ آ جاؤ، سامنے آ جاؤ، اسکرین بند کرو اپنا، ادھر آ جاؤ. اس کا بند کیسے کیا جائے؟ شیئر اسکرین اپنا، ہاں شیئر کو بند کرو. دیکھیں بھائی یہ ایک ڈرامہ ہے. قرآن میں میتھمیٹیکل یہ نمبرز لے کے کہ بھئی قرآن میں اتنے آیات ہیں تو اس آیات کو فلان عدد سے تقسیم کرو تو اتنے سورے ہیں، اس سورے میں اتنے ایون نمبرز والے ہیں، اتنے آڈ نمبرز والے ہیں. یہ سب کے سب بھائی، سب کے سب دیکھیں قرآن کے جو لوگوں نے یہ باتیں آپ کو بتائی ہیں نا، وہ نہیں بتاتے آپ کو قرآن کے آیات کے عدد میں اختلاف ہے. آپ کو پتہ ہے اچھا قرآن کے آیات کے عدد میں اختلاف ہے. علماء نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں کہ قرآن کے مثلا سورہ فاتحہ اس میں کتنے آیات ہیں، اس پہ اختلاف ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک کتاب دکھاتا ہوں، بلکہ یہ کتاب ہے، یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے المحرر الوجیز فی عد آیہ الکتاب العزیز، تالیف الشیخ محمد المتولی. یہ قرآن کے آیات کتنے ہیں بھائی؟ قرآن کے آیات پہ سب علماء کا اتفاق نہیں ہے کہ آیات کتنے ہیں. یہ عثمان نے جو کتابیں بنائی تھی نا 6-7، ایک اس نے مدینے میں رکھا ہے، بلکہ شاید 2 مدینے میں تھے یا ایک مدینے میں تھا. ایک اس نے بصرہ بھیجا، ایک کوفہ بھیجا، ایک یمن بھیجا. ان میں آپس میں اختلاف تھا کہ قرآن کی آیتیں کتنی ہیں، ٹھیک ہے نا. پہلی بات یہ سیٹل ہی نہیں ہے کہ قرآن کی آیتیں کتنی. میں آپ کو بتاتا ہوں، 1 منٹ یہ ملاحظہ فرمائیے. میں صفحہ کھول دوں. ومن المعلوم ان هناك خلافا بين العلماء في عدد سور القرآن وعدد آیاته. نہ صرف قرآن کے آیات کی تعداد کے آیاتیں کتنی ہیں اس پہ اختلاف ہے، بلکہ آیات قرآن کی صورتیں کتنی ہیں اس پہ بھی اختلاف ہے. وکلماتہ وحروفہ، اور قرآن میں کتنے ورڈز ہیں، کتنے حرف ہیں، اس پہ اختلاف ہے. کیونکہ وہ جو قرآن 6-7 عثمان نے بھیجے تھے اس کا آپس میں اختلاف تھا، وہ سب ایک جیسے نہیں تھے. كما ذكره السيوطي في الاتقان وغيره في كتب علوم القرآن، جیسے سیوطی اور دوسروں نے اس کا ذکر. فسبب الاختلاف في آية القرآن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على رؤوس الآية للتوقيف فإذا علم محلها وصل. اصالت والتمام. یہ بات دیکھو کہ آیہ کی ڈیفینیشن کیا ہے، کہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ آیہ ہے یا آیہ نہیں. جنہوں نے قرآن لکھا ہے نا صحابہ نے اس زمانے میں، ان کا جو پھر انہوں نے اسی ایک قرآن جو زید بن ثابت نے لکھی تو اس کا کاپی کر کے مختلف جگہوں پہ بھیجا تھا. ان کا آپس میں اختلاف تھا. تو یہ کہ اس کو کہاں سے پتہ چلا کہ یہ آیا ہے. دیکھیں ان کے اعلام نے خود کہا ہے کہ یہ صحابہ کا اجتہاد ہے، یہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے. کہ مثلا اگر اس نے کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین آیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم آیا، یا مثلا دوسرے آیات صورتوں میں چلے، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، کہ ان کے نمبرز میں اختلاف ہے کہ اس کے نمبر 286 ہے یا 287 یا 288. یہ بات کہ یہ آیا کہاں پہ، کون سے 2 جملے مثلا ایک آیا ہے، کون سا ایک آدھا جملہ ایک آیا ہے مثلا، یہ کہاں سے آیا؟ یہ صحابہ کا اجتہاد تھا، ٹھیک ہے نا. یہ جو آپ نمبرز بنا رہے ہیں نا، نمبرز بنا رہے ہیں، یہ کہاں سے کہتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے؟ یہ کتاب مقدمات فی علم القراءات، تالیف الدکتور محمد خالد منصور، چاپ دار عمار. یہ کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں. کہاں پہ چھپی ہے بھائی؟ عمان، اردن میں چھپی ہے. یہاں پہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں.
صفحہ نمبر 217 میں 217 میں ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 217 ہے علم الفواصل، فواصل کا علم، فواصل وہی ہے، رؤوس الآیات کو فواصل بولتے ہیں۔ وَيَدُلُّ اختلاف العلماء فی عدد آیِ القرآن الکریم، یہ کہ علماء نے اختلاف کیا ہے، مسلمین میں اختلاف ہے کہ قرآن میں what's the number of the verses، قرآن میں کتنے ورسز ہیں، کتنے آیات ہیں، علی ان فی تحدیدها مجالا للاجتہاد ولیست كلها توقیفیہ، یہ صحابہ کے اجتہاد کی وجہ سے یہاں پہ اختلاف پیدا ہوا ہے، اور یہ توقیفی نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن کیا ہو کہ، یا اگر ڈیفائن کیا ہے تو صحابہ نے وہ ریکارڈ کر لیا کہ بھئی کہاں پہ آیا ختم ہوتی ہے، کہاں شروع ہوتی ہے۔ وقد ورد الحدیث، اچھا یہ صریح ہے کہ یہ اجتہادی امر ہے۔ پھر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے، اسی کتاب جو میں نے آپ کو شروع میں دکھایا تھا المحرر الوجیز میں، بلکہ ایک اور کتاب میں آپ کو بھائی آپ ایک منٹ ایک اور کتاب دکھا دیتا ہوں، ایک اور کتاب دکھا، بلکہ الاتقان دکھا دیتا ہوں، ایک منٹ بھائی۔ الاتقان تو بہت ہی مشہور معروف کتاب ہے، یہ الاتقان ہے فی علوم القرآن جزء اول۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، میں یہاں پہ صفحہ نمبر 440 میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، یہاں پہ عدد آیات کے متعلق گفتگو کر رہا ہے، قرآن میں کتنے ورسز ہیں، کتنے آیات ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ قرآن میں کتنے ورسز ہیں۔ سورۃ الفاتحہ سے شروع کرتا ہے، جمہور نے کہا کہ 7 آیات ہیں، العد فعد الکوفی والمکی بل بسم اللہ دون انعمت علیہم وعکس الباقون۔ جمہور میجورٹی کا، کیونکہ سورہ فاتحہ بڑا مشہور ہے، سب نے مشہور نے یہ کہا کہ اس کے 7 آیات ہیں، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ آیات کون سے ہیں۔ بعض نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین انعمت علیہم آیا نہیں ہے۔ بعض نے کہا کہ بسم اللہ آیا نہیں ہے، انعمت علیہم آیا ہے، مستقل آیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وقال الحسن 8، حسن بصری اتنا بڑا تابعی، اس نے کہا نہیں، سورہ فاتحہ کے 8 آیتیں، 8 آیتیں، اس نے کیا کہا، بسم اللہ کو آیت نمبر 1، انعمت علیہم کو بھی ایک مستقل آیت سے حساب کیا ہے۔ وبعضهم 6، بعض نے کہا کہ قرآن کی 6 آیتیں، سورہ فاتحہ کی 6 آیتیں، اتنا مشہور سورہ ہے سورہ فاتحہ کی 6 آیتیں ہیں، بعض نے کہا 8 ہے، بعض نے کہا 7 ہے، بعض نے کہا کہ 6 ہیں، کیونکہ جس نے کہا 6 کہ بسم اللہ بھی آیا نہیں ہے، انعمت علیہم بھی مستقل آیا نہیں ہے۔ دوسرے نے کہا کہ 9، سورہ فاتحہ کی 9 آیتیں ہیں، ایاک نعبدو کو اس نے پورا آیا بنا دیا، بسم اللہ بھی پورا آیا، انعمت علیہم بھی ایک مستقل آیا، ایاک نعبدو بھی ایک آیا، 9 آیتیں بنا دی، ٹھیک ہے نا اس نے۔ اچھا البقرہ، سورہ بقرہ 285، اس میں یہی ہے کہ 285، دوسروں نے کہا کہ 286 ہے، دوسرا قول یہ ہے 286، دوسرے نے کہا 287 ہے سورہ بقرہ۔ اچھا آل عمران، آل عمران میں مشہور یہی ہے کہ 200، دوسرا ہے کہ نہیں 200 نہیں 199 ہے۔ سورہ نساء 175 ایک قول یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ نہیں 176 176، تیسرا قول ہے کہ نہیں 177۔ یا بھائی صاحب اس میں اختلاف ہے، جن لوگوں نے قرآن کے ورسز کے نمبرنگ سے وہ پیش کرتے ہیں نا، وہ حساب کرتے ہیں کہ بھئی 2 سے لگاؤ تو یہ بنتا ہے، 3 سے لگاؤ یہ بنتا ہے، 4 سے لگاؤ تو یہ بنتا ہے، وہ اس بات کو چھپاتے ہیں۔ یہ مسئلہ قرآن کے نمبرنگ جو ہے، قرآن کے ورسز کی تعداد یہ اجماعی نہیں ہے، قرآن کے حروف بھی اجماعی نہیں ہے۔ مختلف قراءات میں آپ دیکھ لیں، مختلف قرآنوں میں دیکھ لیں تو اس کے کلمات میں اختلاف ہے، نمبرز میں اختلاف ہے، ورسز میں اختلاف ہے، تو بات صحیح سی غلط ہے۔ اور پھر آیات ورسز کی تعداد کیا ہے، یہ رسول پاک اللہ کی جانب سے ہے، جو فواصل آیات ہیں، یا اس میں صحابہ کا بھی اجتہاد دخل ہے، تو یہ تو بھئی اس میں شک ہی نہیں ہے کہ یہ سب توقیفی نہیں ہے، اس میں صحابہ کے اجتہاد بھی بات صحیح سے غلط ہے۔ آج کل تو ایک کنسنسس ہے نا دنیا بھر کی، اتنے سارے چیپٹرز ہیں، 100 نہیں ہے کنسنسس، وہی نہیں ہے کنسنسس جاہلوں میں جن کو خبر نہیں ہے نا، کنسنسس ہے، کنسنسس ان لوگوں کے درمیان ہے جن کو پتہ نہیں ہے جی، وہ سمجھتے ہیں کہ سب کے پاس ایک قرآن، یعنی قرآن کے اب بھی قرآن کی مختلف قراءات ہیں، قراءتیں موجود ہیں، اب لوگ ان کو قراءات کو نہیں پڑھتے، وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ قراءات نہیں، جتنا یہ حفص بن عاصم کی قراءت مشہور ہے وہ اتنا ہی وہ دوسرے قراءت بھی مشہور ہے، اس میں نمبرنگ میں فرق آ جاتا ہے، نمبرنگ میں فرق آ جاتا ہے۔ جی ہاں ٹھیک ہے، فرض کریں ڈفرنٹ نمبرنگ ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ یوز میں ہے اس وقت، اس کے ساتھ یہ سٹرکچر ہے موجود، تو یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ تو یہ دوسرے تو غلط نہیں ہے نا، اگر یہ نمبرنگ اگر کوئی دلیل ہوتی کہ یہ صحیح ہے دوسرے غلط ہیں تو بات بنتی نا۔ یہ اگر آپ دیکھیں، آپ دنیا میں کوئی بھی کتاب لے لیں، اس کے ساتھ نمبروں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیں نا، اس میں سے آپ کو کچھ سیمیٹری مل جائے گی، کوئی بھی کتاب لے لیں سیمیٹری مل جائے گی۔ اگر بیٹھنے والا بیٹھے نا، آپ کوئی آرٹیکل لے لیں نیو یارک ٹائمز کا، نیو یارک ٹائمز کو، اس میں آپ 3-4 دن لگا دیں، اس میں آپ کو سیمیٹری، کیونکہ رینڈملی سیمیٹری مل جاتا ہے آپ کو کسی بھی کتاب میں، تو یہ جو باتیں نا اس کی کوئی علمی قیمت نہیں ہے، قرآن کا اعجاز اس طریقے سے نہیں ہے جو آپ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ یہ باتیں جو آپ یہ رشاد خلیفہ نے شروع کیا ہے، اور اس نے بعد میں یہی کہا رشاد خلیفہ کی ہاں بات ہے، اس کا آغاز رشاد خلیفہ سے ہوا ہے، اس کا آغاز رشاد خلیفہ سے ہوا تھا، اور اس نے بعد میں یہی بھی کہا تھا
ہاں اس نے بعد میں کہا تھا کہ اذان میں اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو نکال کے میرے نام کو ڈالا جائے تو اس کے نمبر صحیح بنتے ہیں، وہ اللہ پیغمبر کے نام سے نہیں بنتے، تو اس نے نبوت کا ادعا بھی کیا تھا، اسی لیے اس کو قتل بھی کیا. تو یہ باتیں جو ہے نا، ہاں تو یعنی آپ نے یہ چیک سم والا دیکھ لیا ہے، تفصیل سے دیکھی ہے آپ نے؟ یہ تو پرانی بات ہے بھائی، یہ تو پرانی بات ہے نمبرنگ کے حساب سے. رینڈملی ہونے کا چانسز جو ہے نا اتنے یعنی نہ ہونے کی برابر ہے. او بھائی یعنی اس کے اسی میں آپ لگا دیں نا، اسی کو آپ دوسرے حساب سے لگا دیں تو اس میں سیمیٹری نہیں. یہ اس طرح کے سیمیٹری بہت ساری جگہوں میں آپ کو مل جائے گا، کسی بھی نمبرنگ کو آپ لے لینا. میں نہیں چاہتا تھا، میرا ٹائم پاس، میں بیوقوف نہیں ہوں کہ بیٹھ کے مثلا کوئی کتاب لے لوں شیکسپیئر کا لے دوں، اس میں سے میں سیمیٹری آپ کے لیے نکال دوں. کوئی بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے بھائی. تھینک یو سر. اچھا چلو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. پہلے آپ ثابت کریں، اگر دیکھیں اگر قرآن مجید کی صرف ایک ہی نمبرنگ ہوتی نا، ورسز یہ ہیں، تو پھر کوئی بات بنتی. جب عدد میں اختلاف ہے، حروف میں اختلاف ہے، سوروں کی تعداد میں اختلاف ہے، سوروں کی آیات کے تعداد میں اختلاف ہے، ان میں سے ایک کو آپ پکڑ لیں، اس میں سے سیمیٹری نکال دیں، دوسرا وہ دوسرے کو پکڑ کے اس میں سے بھی سیمیٹری نکال سکتے، کیونکہ یہ چانسز آ جاتے ہیں نا کہیں نہ کہیں، تو وہ تو آ جاتا ہے کہ بھئی وہ اس میں ایون آڈ وغیرہ بن جاتا ہے کہیں نہ. یہ کتابیں میں نے جو دکھائی ابھی قرآن کے آیات کے مطابق ایک بھی شے نہیں، سب مخالفین کی کتابیں ہیں. کرنی کہنا کہ شیعوں کے نزدیک یہ مسئلہ اختلافی ہے، یہ سب جماعت عمریہ کی اپنی کتابیں. اچھا بھائی، ہمارے پاس کالر ہیں بھائی پاکستان سے.